بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سناتن دھرم 1 مارچ 1903 کو پنڈت رام بھجدت صاحب پریزیڈنٹ آریہ پرتیندھی سبھا پنجاب لاہور نے نسیم دعوت میں مسئلہ نیوگ کے متعلق پڑھ کر اپنی آخری تقریر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے کہا کہ اگر وہ مجھ سے اس بارے میں گفتگو کرتے تو جو کچھ نیوگ کرانے کے فائدے ہیں میں سب ان کے پاس بیان کرتا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے نیوگ کے بارے میں ایک ذمہ دار آریہ سماجی لیڈر کی یہ رائے سن کر 8 مارچ 1903 کو یہ مختصر رسالہ سناتن دھرم شائع فرمایا اور مسئلہ نیوگ کے خلاف غیرت اور خلاف فطرت انسانی ہونے اور اس کی قباحتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی سناتن دھرمیوں کی ان الفاظ میں تعریف فرمایا اور اس جگہ مجھے محض سچائی کی حمایت سے جو میرا فرض ہے اس قدر اور کہنا پڑا ہے کہ سناتن دھرم والے ان کی چند باتوں کو الگ کر کے آریہ سماجیوں سے ہزارہا درجہ بہتر ہیں۔ وہ اپنے پرمیشر کی اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے کہ ہم انادی اور غیر مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کے برابر ہیں۔ وہ نیوگ کے قابل شرم مسئلے کو نہیں مانتے۔ وہ اسلام پر بیہودہ اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی باتیں سب قوموں میں مشترک ہیں۔ وہ اکثر ملنسار ہیں، ان میں خطرناک شوخی اور تیزی نہیں ہے۔ بعض آریہ صاحبوں کی شوخی حد سے بڑھ گئی ہے۔ یہی شوخی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وہ بوٹی ہے جس کی جڑ نہیں۔ پھر فرمایا، سناتن دھرم والے صرف گزشتہ اوتاروں سے محبت نہیں رکھتے بلکہ اس کل یگ کے زمانے میں وہ ایک آخری اوتار کے بھی منتظر ہیں جو زمین کو گناہ سے پاک کر دے گا۔ بس کیا تعجب ہے کہ کسی وقت خدا کے نشانوں کو دیکھ کر سعادت مند ان کے خدا کے اس آسمانی سلسلے کو قبول کر لیں، کیونکہ ان میں ضد اور ہٹ دھرمی بہت ہی کم ہے۔ پھر تبدیلی مذہب کے لیے جن 3 باتوں کا نسیم دعوت میں ذکر ہے ان کا ذکر اختصار کے ساتھ فرمایا ہے، تو یہ مختصر رسالہ در حقیقت رسالہ نسیم دعوت کا تتمہ ہے۔ ٹائٹل بار اول۔ کیونکہ اس رسالے میں انصاف کی روح سے کسی قدر سناتن دھرم کی مدد ہے، اس لیے اس کا نام سناتن دھرم رکھا گیا ہے۔ تصنیف لطیف حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود امام الوقت علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سلمہ اللہ الرحمن، 8 مارچ 1903۔ مطبع ضیاء الاسلام قادیان دارالامان میں باہتمام حافظ حکیم فضل الدین صاحب کے چھپ کر شائع ہوا۔ غزل از مؤلف۔ اے آریہ سماج پھنسو مت عذاب میں، کیوں مبتلا ہو یارو خیال خراب میں۔ اے قوم آریہ تیرے دل کو یہ کیا ہوا، تو جاگتی ہے یا تیری باتیں ہیں خواب میں۔ کیا وہ خدا جو ہے تیری جاں کا خدا نہیں، ایمان کی بو نہیں تیرے ایسے جواب میں۔ گر عاشقوں کی روح نہیں اس کے ہاتھ سے، پھر غیر کے لیے ہیں وہ کیوں اضطراب میں۔ گر وہ الگ ہے ایسا کہ چھو بھی نہیں گیا، پھر کس نے لکھ دیا ہے وہ دل کی کتاب میں۔ جس سوز میں ہیں اس کے لیے عاشقوں کے دل، اتنا تو ہم نے سوز نہ دیکھا کباب میں۔ جام وصال دیتا ہے اس کو جو مر چکا، کچھ بھی نہیں ہے فرق یہاں شیخ و شاب میں۔ ملتا ہے وہ اسی کو جو وہ خاک میں ملا، ظاہر کی کیل و قال بھلا کس حساب میں۔ ہوتا ہے وہ اسی کا جو اس کا ہی ہو گیا، ہے اس کی گود میں جو گرا اس جناب میں۔ پھولوں کو جا کے دیکھو اسی سے وہ آب ہے، چمکے اسی کا نور ماہ و آفتاب میں۔ حاشیے میں فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، خدا ہے نور زمین اور آسمان کا۔ سورہ نور آیت 36۔ خوبوں کے حسن میں بھی اسی کا وہ نور ہے، کیا چیز حسن ہے وہی چمکا حجاب میں۔ اس کی طرف ہے ہاتھ ہر ایک تار زلف کا، ہجراں سے اس کے رہتی ہے وہ پیچ و تاب میں۔
ہر چشم مست دیکھو اسی کو دکھاتی ہے، ہر دل اسی کے عشق سے ہے التہاب میں۔ جن مورکھوں کو کاموں پہ اس کے یقین نہیں، پانی کو ڈھونڈتے ہیں ابس وہ سراب میں۔ قدرت سے اس قدیر کے انکار کرتے ہیں، بکتے ہیں جیسے غرق کوئی ہو شراب میں۔ دل میں نہیں کہ دیکھیں وہ اس پاک ذات کو، ڈرتے ہیں قوم سے کہ نہ پکڑیں عتاب میں۔ ہم کو تو اے عزیز دکھا اپنا وہ جمال، کب تک وہ منہ رہے گا حجاب و نقاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نیوگ۔ اگرچہ میں نے کتاب نسیم دعوت میں نیوگ کے بارے میں جہاں تک مناسب تھا کچھ ذکر کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک طالب حق کے لیے بہت مفید اور کافی ہے، لیکن میں نے بعض لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ پنڈت رام بھج دت صاحب پریزیڈنٹ آریہ مذہبی سبھا پنجاب آریہ سماج کے جلسہ قادیان میں میری کتاب نسیم دعوت پہنچنے کے بعد اپنی آخری تقریر میں میرا ذکر کر کے فرماتے تھے کہ اگر وہ مجھ سے اس بارے میں گفتگو کرتے تو جو کچھ نیوگ کرانے کے فائدے ہیں میں سب ان کے پاس بیان کرتا۔ لہٰذا بادب گزارش ہے کہ میں نے جس قدر انسانی غیرت اور انسانی پاک کانشنس کا تقاضا ہے وہ نیک نیتی سے اپنی کتاب نسیم دعوت میں بیان کیا ہے۔ میری غرض اس سے کوئی بحث مباحثہ نہیں تھا، صرف ہمدردی کی راہ سے ایک نصیحت تھی، اور میں اس بات میں اکیلا نہیں۔ ہزارہا شریف ہندو اور شریف خالصہ مذہب کے پابند سکھ اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ ایک خاوند والی اور خاندان والی عورت محض اولاد کے لالچ سے دوسرے سے منہ کالا کراوے اور خاوند زندہ موجود ہو۔ رہے نیوگ کے فائدے، اور غالباً پنڈت صاحب کا فوائد سے مطلب نیوگ کی اولاد ہوگی کہ مفت میں 11 لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر اولاد بڑھتی ہے، لیکن پنڈت صاحب ناراض نہ ہوں، ایسی اولاد تو شریف آدمی کے لیے ایک داغ ہے نہ جائے فخر۔ میرے نزدیک ایک پاک دامن عورت اگر تمام عمر بے اولاد رہے تو بے اولاد مرنا اس سے بہتر ہے کہ غیر سے ہم بستر ہو کر ایسی اولاد حاصل کرے کہ عند العقل ناجائز اولاد کہلاوے۔ اور اگر سچائی کچھ چیز ہے تو پھر کیا وجہ کہ بچوں کو اس بدقسمت دیوس کی اولاد سمجھی جائے جس کے نطفہ سے وہ بچے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ان لوگوں کی اولاد ہیں جس کا وہ نطفہ ہیں۔ کاش اگر ایسی عورت ایسی اولاد حاصل کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو بہتر ہے۔ پنڈت رام بھج دت صاحب کو اس قابل شرم نیوگ کے مسئلہ میں بہت ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چونکہ یہ مسئلہ انسانی حیا کے مخالف ہے اس لیے مناسب ہے کہ اس مسئلہ کو آریہ سماج کے مسائل میں سے کاٹ دیا جائے اور عام اشتہار دیا جائے کہ دیانند میں بوجہ مجردانہ زندگی اور نامحسوس کرنے اس غیرت کے کہ جو خانہ داری کی حالت میں ہر ایک شریف مرد کو اپنی بیوی کی نسبت ہوتی ہے سخت غلطی کھائی۔ اس لیے آریہ سماج اپنے اصولوں سے اس کو خارج کرتا ہے اور اس پر بہت سے دستخط ہو جانے چاہیے تا پھر کسی معترض کو دم مارنے کی جگہ نہ رہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ نیوگ کا اصول ان کے مذہب کے لیے ایک روگ ہے، اور میں نہیں قبول کر سکتا کہ پاک دامن عورتیں نیوگ کے لیے تیار ہو جائیں گی، بلکہ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ اس پر زور دینے سے کوئی عورت زہر کھا کر مر نہ جائے۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، آریہ ورت کی عورتوں کو اب تک اپنے خاوندوں سے ایسا سچا تعلق رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ستی ہوتی رہی ہیں، لیکن ایسی عورت کے خاوند سر پر موجود ہے اور وہ دوسروں سے ہم بستر ہوتی پھرتی ہے، کیوں کر ایسی محبت خاوند سے رکھ سکتی ہے؟ منہو، اے صاحبان، اور تو ہوا جو ہوا، اس بلا کو تو اپنی قوم میں سے جلد دفع کرو اور خواہ نخواہ اس کو وید کے ذمے مت لگاؤ۔ یہ امید مت رکھو کہ آریہ ورت کے شریف مرد اور شریف عورتیں اس کو قبول کر لیں گے، بلکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب میں متبنہ کی رسم نیوگ کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی ہے، یعنی جب شریف مردوں اور شریف عورتوں نے دیکھا کہ یہ ناپاک رسم ہے
تو اس کی جگہ متبنہ پکڑنے کی رسم جاری کر دی، اور مردوں کی شرافت نے نہ چاہا کہ اس قابل شرم طریق یعنی نیوگ پر اپنی عورتوں کا عمل درآمد کراویں۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو پسند کر لیا کہ متبنہ کر لیں، اور اگرچہ متبنہ کرنا بھی ایک بناوٹ ہے، مگر تاہم اس بے حیائی اور ناپاک رسم سے تو ہزارہا درجہ بہتر ہے۔ یہ تو ایسا ناپاک طریق ہے کہ اگر کسی چوڑے یا چمار کو بھی کہا جائے کہ اپنی عورتوں سے ایسا کراوے تو وہ بھی مرنے مارنے کو تیار ہو جائے گا۔ بس ہمیں آریہ صاحبان پر کیوں افسوس نہ ہو کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے دیانند کی باتیں قبول کر لیں۔ آخر سناتن دھرم والے بھی قوم کی روح سے ان کے بھائی تھے، کیا قدیم سے وہ وید نہیں پڑھتے تھے؟ پھر کیوں وہ اس بے حیائی کے طریق کو پسند نہیں کرتے؟ افسوس تو یہ ہے کہ جب خیر خواہی کی روح سے آریہ صاحبوں کو کہا جائے کہ آپ لوگ اس طریق کو چھوڑ دیں اور ایسے کام اپنی عورتوں سے مت کراویں، تو وہ الٹے غصہ کرنے لگتے ہیں۔ عجیب حالت آریہ سماج والوں کی ہے کہ ان کو اس کام میں کچھ بھی شرم نہیں آتی۔ گزشتہ دنوں میں نے چند آریوں کو اپنے مکان پر بلایا تھا۔ ان میں سے ایک آریہ کشن سنگھ نام تھا، جو بابا نانک صاحب کی پیروی سے ناراض ہو کر اب آریہ بنا ہوا ہے، اور ایسے شخص کو چھوڑ کر جو روحانیت اور پاکیزگی اپنے اندر رکھتا تھا اور اپنے کرتار کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، پنڈت دیانند کا ہر وقت جپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل قادیان بھی تھے، اور پنڈت سومراج سیکرٹری آریہ سماج قادیان بھی ہمراہ تھے، اور چند سناتن دھرم کے ہندو تھے۔ تب ہم نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ ایسے کام اپنی عورتوں سے کرانے مناسب نہیں، خاص کر اس گاؤں میں۔ تب اس وقت سب چپ رہے اور سب کو شرم دامنگیر ہوئی، مگر پنڈت سومراج بول اٹھے کہ اس کام میں کچھ مذائقہ نہیں۔ تب سناتن دھرم والے جو موجود تھے اس بات کو سن کر اس شخص نے ایک بھری مجلس میں اپنی عورت کی نسبت ایسا ناپاک کام روا رکھا اور حیا سے کچھ کام نہ لیا۔ سب نے بے اختیار رام رام کہنا شروع کر دیا، اور باقی آریہ صاحبان اپنی چادروں میں اپنا منہ چھپا کر ہنسنے لگے، اور غالباً اس وقت 30 آدمی کے قریب گواہ ہوں گے جبکہ اس پنڈت نے یہ قابل شرم کلمہ اپنے منہ سے نکالا۔ سخت افسوس ہے کہ آریہ صاحبان یہ تو نہیں کرتے کہ اس رسم کو دور کر دیں، بلکہ الٹے جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ کیا مسلمان متع نہیں کرتے، یعنی منکوحہ عورتوں کو طلاق نہیں دیتے۔ وہ تیرا سمجھایا گیا کہ اے حضرات، کجا طلاق دینا جو ضرورتوں کے وقت تمام دنیا میں جاری ہے، اور کجا یہ کام کہ ایک مرد زندہ موجود اپنی عورت سے ایسا کام کراوے، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ سناتن دھرم کے لوگ کہ جو با حیا اور باغیرت لوگ ہیں، وہ ندامت سے مرے جاتے ہیں۔ گناہ ان کا اور ندامت ان کو۔ بارہا کہا گیا، اگر ایک انسان جو نکاح کر کے کسی وقت عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور یا طلاق کا وقت مقرر کر دیتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد میں طلاق دے دوں گا، جس کا نام بعض شیعہ کے نزدیک متع ہے، اس نکاح کو آپ لوگوں کے طریق سے کچھ مناسبت نہیں، اور ایسا نکاح بھی جس کا وقت طلاق ٹھہرایا جائے ہمارے مذہب میں منع ہے۔ قرآن شریف صاف اس کی ممانعت فرماتا ہے۔ عرب کے لوگوں میں اسلام سے پہلے ایک وقت تک ایسے نکاح ہوتے تھے، قرآن شریف نے منع کر دیا، اور قرآن شریف کے اترنے سے وہ حرام ہو گئے۔ صرف بعض شیعوں کے فرقے اس کے پابند ہیں، مگر وہ جاہلیت کی رسم میں گرفتار ہیں۔ کسی دانش مند کے لیے جائز نہیں کہ اپنی غلطی کی پردہ پوشی کے لیے کسی دوسرے کی غلطی کا حوالہ دیں۔ کیا ایک مجرم کسی دوسرے مجرم کے حوالے سے رہائی پا سکتا ہے؟ خدا کے کلام میں نکاح کرنے کے بارے میں تصریح کے ساتھ ہدایت موجود ہے۔ اس میں ایسے نکاح کا ذکر نہیں جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ ما سوا اس کے اس صورت میں اصل اعتراض تو طلاق پر ہوا، اور دنیا میں کوئی فرقہ نہیں جو طلاق کا مخالف ہو۔ کسی نہ کسی ضرورت سے بعض وقت طلاق دینی پڑتی ہے۔ غرض جب آریہ صاحبوں کو ایسے قابل شرم کام سے منع کیا جاتا ہے تو کھسیانے بن کر یہی جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی تو طلاق کی رسم ہے۔ اے حضرات، یہ رسم کس مذہب میں نہیں؟ جب مرد و عورت میں سخت مخالفت ہوگی تو بجوز طلاق اور کیا چارہ ہوگا؟
مناسب ہے کہ آپ صاحبان ایسی باتیں نہ کریں اور نیوگ کو چھوڑ دیں۔ ان باتوں سے بھی کیا فائدہ کہ نیوگ میں بڑے فائدے اور بڑے بھید ہیں۔ اے حضرات، اگر زیادہ نہیں تو طاعون کے دنوں تک ہی ایسی رسم سے دستبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ایسے کاموں سے اور بھی یہ بلا پھیلے۔ افسوس کے باوجود اس رسم نیوگ کے جس سے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، آریہ صاحبوں میں بد زبانی بہت بڑھ گئی ہے۔ بعض شریف آریہ صاحبان اس جلسہ قادیان کی تقریب پر خود آ کر مجھے ملے ہیں اور خود انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اس جلسے میں بہت سی گندہ زبانی سے کام لیا گیا ہے۔ خاص کر ایک شخص کا اکثر آریہ صاحبوں نے ذکر کیا کہ وہ تیز اور گندہ زبان تھا۔ پس واضح ہو کہ مذہب اس بات کا نام نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اعتراض کر دینا اور ٹھٹھے سے جلسے کو رونق دینا اور بہروپیوں کی طرح ہنسی کرنا، اس طرح پر کوئی مذہب قائم نہیں ہو سکتا۔ نیک انسانوں کے لیے بہتر طریق یہ ہے کہ کسی فرقے کے شائع کردہ اصولوں پر اعتراض کریں، مگر کسی قوم کی آسمانی کتاب پر اس وقت تک اعتراض نہ کریں جب تک کہ ان کو پوری واقفیت اور پورے دلائل سے علم نہ ہو۔ مثلا نیوگ کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود خاوند کے زندہ ہونے کے اس کی عورت کا دوسرے سے ہم بستر ہونا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ 12-13 برس تک، جب تک 11 بچے پیدا ہو جائیں، انسانی کانشنس اس بے حیائی کو قبول نہیں کرتا، اور ہر ایک نیک فطرت اس طریق سے دور بھاگتی ہے، اور در حقیقت اس سے زیادہ کوئی بے حیائی نہیں، اور کوئی حیا والا آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ اپنے جیتے جی اپنی عورت کی یہ حالتیں دیکھے۔ مگر ہماری جماعت کو جو تقویٰ کے لیے قائم کی گئی ہے، خوب یاد رہے کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وید کی تعلیم ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ یہ وید کی ہرگز تعلیم نہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کبھی ایک شرطی یا ایک آیت کے 20 معنی ہو سکتے ہیں، پس ایسے موقع پر ایک گندا آدمی گندے معنی کر لیتا ہے اور ایک پاک طبع آدمی پاک معنی کرتا ہے۔ بعض آدمی اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بعض نفسانی اغراض کے لیے قوم میں بدچلنی پھیلانی چاہتے ہیں، بس وہ بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کسی ایسی کتاب میں سے جو قوم اس کو آسمانی سمجھتی ہے کوئی شرطی یا آیت پیش کر دیتے ہیں اور اس طرح پر نادانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس قسم کے طریقوں سے دستکش رہیں کہ یہ طریقے احتیاط اور پرہیزگاری کے برخلاف ہیں۔ ایسی مشترک باتیں جو کم و بیش تمام قوموں میں پائی جاتی ہیں، ان کو اعتراض کے طور پر پیش کرنا سراسر جہالت یا تعصب ہے جس کو آریہ صاحبان دکھلا رہے ہیں۔ مثلا بیویاں کرنا یا ضرورت کے وقت طلاق دینا یا اور ایسے امور جن کا اشتراک سب قوموں میں پایا جاتا ہے، ان کو بطور اعتراض پیش کرنا کسی شریف آدمی کا کام نہیں کہ یہ باتیں ہر ایک قوم میں پائی جاتی ہیں۔ در حقیقت اعتراض کے لائق 2 باتیں ہیں۔ اول یہ کہ ارواح اور اجسام یعنی جیو اور پرمانو خدا سے نکلے ہوئے نہیں، یعنی خدا کی مخلوق نہیں، بلکہ خدا کی طرح اپنے وجود کے آپ خدا ہیں اور انادی ہیں۔ دوسری یہ قابل شرم طریق جس کا نام نیوگ ہے، تو یہ اعتراض وید پر نہیں بلکہ پنڈت دیانند پر ہے جس نے ایسا مذہب شائع کیا۔ ہماری جماعت خبردار رہے کہ خواہ احتیاط سے بڑھ کر کوئی بات منہ سے نہ نکالے۔ یہ درست ہے کہ آریہ سماجیوں میں تیز زبان بہت لوگ ہیں جو اعتراض کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں تک ہمیں اس اعتراض کے بارے تحقیق ہے، بلکہ جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، غرض تو ہنسی ٹھٹھا ہے نہ تحقیق۔ بعض سرسری نظر سے خدا کی کتاب کو دیکھ کر بغیر اس کے جو پوری سمجھ سے کام لیں فی الفور اعتراض کر دیتے ہیں۔ خدا کی کلام میں کئی جگہ استعارہ ہوتا ہے، کئی جگہ مجاز ہوتا ہے اور کئی جگہ حقیقت کا دکھلانا مقصود ہوتا ہے۔ بس جب پورا علم نہ ہو اور اس کے ساتھ اپنا دل صاف نہ ہو تو اعتراض کرنا جہالت ہے۔ خدا کے کلام کے صحیح معنی سمجھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا سے ملتے ہیں۔ ایک شخص سراپا دنیا کی پلیدی میں غرق، آنکھیں اندھی اور دل ناپاک ہے، وہ اس حالت میں خدا کے کلام پر کیا اعتراض کرے گا؟ اول چاہیے کہ اپنے دل کو پاک بناوے،
نفسانی جذبات سے اپنی تئیں الگ کرے پھر اعتراض کرے۔ مثلاً قرآن شریف میں لکھا ہے من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت 73۔ یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اب ایک ایسا معترض جس کو خدا کے کلام کا منشا معلوم نہیں، یہ اعتراض کرے گا کہ دیکھو مسلمانوں کے مذہب میں لکھا ہے کہ اندھوں کو نجات نہیں، غریب اندھے کا کیا قصور ہے؟ مگر جو تعصب دور کر کے غور سے قرآن شریف کو پڑھے گا وہ سمجھ لے گا کہ اس جگہ پر آنکھوں سے اندھے مراد نہیں ہیں بلکہ دل کے اندھے مراد ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جن کو اسی دنیا میں خدا کا درشن نہیں ہوتا انہیں دوسرے جہان میں بھی درشن نہیں ہوگا۔ اسی طرح صدہا خدا کے کلام میں مجاز اور استعارے ہوتے ہیں۔ ایک نفسانی جوش والا آدمی جلدی سے سب کو جائے اعتراض بناوے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی سچ بات ہے کہ خدا کا کلام سمجھنے کے لیے اول دل کو ایک نفسانی جوش سے پاک بنانا چاہیے، تب خدا کی طرف سے دل پر روشنی اترے گی۔ بغیر اندرونی روشنی کے اصل حقیقت نظر نہیں آتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ آیت 80۔ یعنی یہ پاک کا کلام ہے، جب تک کوئی پاک نہ ہو جائے وہ اس کے بھیدوں تک نہیں پہنچے گا۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا، اور اگر لوگ چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کاموں میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچسپی رہی۔ میں نے اس کلام کو جس کا نام قرآن ہے نہایت درجے تک پاک اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا پایا۔ نہ وہ کسی انسان کو خدا بناتا اور نہ روحوں اور جسموں کو اس کی پیدائش سے باہر رکھ کر اس کی مذمت اور نندیا کرتا ہے، اور وہ برکت جس کے لیے مذہب قبول کیا جاتا ہے اس کو یہ کلام آخر انسان کے دل پر وارد کر دیتا ہے اور خدا کے فضل کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ پس کیوں کر ہم روشنی پا کر پھر تاریکی میں آویں اور آنکھیں پا کر پھر اندھے بن جاویں۔ اور اس جگہ مجھے محض سچائی کی حمایت سے جو میرا فرض ہے اس قدر اور کہنا پڑا ہے کہ سناتن دھرم والے ان کی چند باتوں کو الگ کر کے آریہ سماجیوں سے ہزارہا درجہ بہتر ہیں۔ وہ اپنے پرمیشر کی اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے کہ ہم منادی اور غیر مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کے برابر ہیں۔ وہ نیوگ کے قابل شرم مسئلے کو نہیں مانتے۔ وہ اسلام پر بےہودہ اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی باتیں سب قوموں میں مشترک ہیں۔ وہ اکثر ملنسار ہیں، ان میں خطرناک شوخی اور تیزی نہیں ہے، اور ان کے مقابل پر آریہ صاحبوں کو اس خیال سے بھی خود ستائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، اوتاروں کو نہیں مانتے، کیونکہ سناتن دھرم کے جوگی جو مذہب کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں وہ بھی مورتی پوجا سے دستکش ہوتے ہیں۔ رہے اوتار، سو اصل میں سنسکرت کی زبان میں نبیوں اور رسولوں کو اوتار کہتے ہیں جن میں پرمیشر کا نور اترتا ہے۔ سو اصل مذہب سناتن دھرم کا یہ نہیں ہے کہ اوتار کی پوجا کرنی چاہیے۔ ہاں، ان کو وہ بہت مقدس جانتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ حاشیے میں فرمایا نیک انسانوں سے محبت کرنا ایماندار کا فرض ہے اور سادہ سنگ کی ضروری شرط اس سے ادا ہوتی ہے، اور سناتن دھرم والے صرف گزشتہ اوتاروں سے محبت نہیں رکھتے بلکہ اس کل یگ کے زمانے میں وہ ایک آخری اوتار کے بھی منتظر ہیں جو زمین کو گناہ سے پاک کر دے گا۔ بس کیا تعجب ہے کہ کسی وقت خدا کے نشانوں کو دیکھ کر سعادت مند ان کے خدا کے اس آسمانی سلسلے کو قبول کر لیں، کیونکہ ان میں ضد اور ہٹ درمی بہت ہی کم ہے۔ منہ مگر میں نے آریہ سماج کے بعض رسالوں اور اخباروں میں دیکھا ہے کہ ان کے بعض شوخ دیدہ لوگوں نے اوتاروں سے ٹھٹھا کیا اور سوء ادب کے لفظ کہے ہیں۔ یہ اچھے آدمیوں کا کام نہیں۔ سچ یہی ہے کہ بعض آریہ صاحبوں کی شوخی حد سے بڑھ گئی ہے۔ یہی شوخی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وہ بوٹی ہے جس کی جڑ نہیں۔ روحانیت کی طرف یہ قوم متوجہ نہیں۔ دین صرف شوخیوں اور زبان کی چلاکیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ دین تو ایک موت چاہتا ہے جس کے بعد زندہ روح دی جاتی ہے۔ افسوس کہ آریہ صاحبوں کے بعض بارود طبع ممبروں نے جلسہ قادیان میں بغیر اس کے کہ دین کے کوچے میں کچھ بھی دخل ہو
نقالوں کی طرح اسلام کو گالیاں دیں۔ حاشیے میں فرمایا، ان لوگوں نے نہ صرف اسلام کی نسبت بد زبانی کی بلکہ سناتن دھرم کے مقدس اصولوں کی بھی بہت سی نندیا کی اور سناتن دھرم کے غریب ہندوؤں کا دل دکھایا۔ عیسائی مذہب پر بھی اپنی عادت کے موافق ناجائز طور پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے وقت حد سے گزر جانا یہی شیطانی عادت ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، مگر وہ خدا کا ایک پیارا نبی اور رسول تو تھا، اور یہ تو سچ ہے کہ راجا رام چندر اور راجا کرشن در حقیقت پرمیشر نہیں تھے، مگر اس میں کیا شک ہے کہ وہ دونوں بزرگ خدا رسیدہ اور اوتار تھے۔ خدا کی نورانی تجلی ان پر اتری تھی، اس لیے وہ اوتار کہلائے۔ منہ، اگر اس میں ان کی نیت نیک ہوتی تو میری طرف لکھتے کہ اسلام پر ہمارا فلاں اعتراض ہے، تو اگرچہ میں ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، تاہم میں ان کے شبہات کا نرمی اور روشن تقریر سے جواب دے کر ان کی تسلی کر دیتا، مگر اب وہ جیسے قادیان میں آئے تھے ویسے ہی واپس گئے اور شوخیوں اور بد زبانیوں کا انبار سر پر لے گئے۔ مگر پھر بھی میں نے کتاب نسیم دعوت چند روز میں تالیف کر کے ان کی دعوت کر دی، اگر ان میں سے ایک بھی سمجھ جائے تو مجھے اجر ملے گا۔ خاتمہ۔ میں رسالہ نسیم دعوت میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر ایک مذہب 3 طور سے پرکھا جاتا ہے۔ اول یہ کہ اس نے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ سو افسوس ہے کہ آریہ سماج کے اصول پرمیشر کو تمام موجود چیزوں کا سرچشمہ نہیں ٹھہراتے، بلکہ ہر ایک چیز کو پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی اور خود بخود مانتے ہیں، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ نہ تو ان چیزوں کو پرمیشر نے پیدا کیا اور نہ ان کی قوتوں کو۔ پس ظاہر ہے کہ آریہ سماج کا پرمیشر در حقیقت پرمیشر نہیں، ورنہ چاہیے تھا کہ سب چیزوں کا ابتدا اسی سے ہوتا۔ یہ کیا ہوا کہ وہ پرمیشر تو کہلاوے اور دوسری چیزیں خود بخود ہوں؟ جو چیز اس کی پیدائش نہیں وہ کیسے اس کی ہو گئی؟ اس ناجائز قبضے کی کوئی آریہ صاحب وجہ تو بتلاوے۔ جن چیزوں کو پرمیشر نے پیدا ہی نہیں کیا ان پر حکومت کرنا محض ظلم ہے۔ بس اگر آریہ سماج والے سناتن دھرم والوں کو مورتی پوجا کا الزام دیتے ہیں تو ان کے اس اعتقاد کی روح سے ان پر الزام زیادہ ہے، کیونکہ بت پرست اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو پرمیشر اور خود بخود نہیں سمجھتے، صرف یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں اور اوتاروں کو پرمیشر نے بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگوں کی مراد پوری کرتے ہیں۔ سو اگرچہ یہ بات غلط ہے، بلکہ مرادیں دینے والا صرف ایک ہے، یعنی خدا، جس کو پرمیشر کہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں وہی شخص عزت پاتا ہے اور اسی کو برکت دی جاتی ہے جو سب کو چھوڑ کر سچے دل سے اپنے خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک وقت اس پاک پرمیشر سے یہ آواز آتی ہے کہ جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، اور یہی ہم نے آزمایا اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ جو شخص اس کی محبت میں محو ہو جاتا ہے اور اس کی آتش محبت سے جل کر ایک نیا وجود لیتا ہے، بس جب وہ اس آگ میں داخل ہو جاتا ہے تو زمین آسمان کی تمام چیزیں جن کی دوسرے لوگ پرستش کرتے ہیں اس کے چاکر اور خدمتگار ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ تو سناتن دھرم والوں کی غلطی ہے کہ اپنے جیسی چیزوں سے مرادیں مانگتے ہیں، اور وہ زندہ اور چمکتا ہوا نور جو ان کے سامنے ہے اور دور نہیں ہے بلکہ خود تراشیدہ پتھروں کی نسبت بہت نزدیک ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، مگر تاہم وہ مانتے ہیں کہ ہر ایک چیز پرمیشر سے نکلی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز خود بخود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وید کی تعلیم ہوگی جس کو سناتن دھرم والے اب تک بھولے نہیں، اور ہمیں ان رشیوں منیوں کے ان شرتیوں کو دیکھنے سے جنہوں نے بنوں میں جا کر بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ وید کی اصل حقیقت انہی پر کھلی تھی۔ اس لیے وہ آریہ سماجیوں کی طرح جیو اور پرمانوں کو انادی اور خود بخود خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسا کہ ان کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے ان کا یہی عقیدہ تھا کہ ہر ایک چیز پرمیشر سے نکلی ہے، یعنی اس کے کلمات ہیں۔ یہی مذہب اسلام کا ہے۔ سو سیانے اکو مت مورکھ آپو اپنی،
وہ لوگ آریہ صاحبوں کی طرح صرف زبان کی چالاکی پر دھرم کا مدار نہیں رکھتے تھے، بلکہ ریاضت سے، محنت سے، جپ سے، تپ سے، سچے دل کے ساتھ اپنے پرمیشر کو ڈھونڈتے تھے، اور بنوں میں جا کر ریاضت کشی سے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے، اور روزوں سے اپنے بدنوں کو خشک کر دیتے تھے، اور گوشہ گزینی کی حالت میں اپنے پرمیشر سے دل لگاتے تھے۔ تب وہ نور قدیم، جس کا نام مختلف زبانوں میں پرمیشر، گاڈ، خدا، اللہ ہے، ان پر ظاہر ہوتا تھا۔ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ خدا کا الہام اور وحی وید تک ہی محدود ہے، اور آگے ہمیشہ کے لیے انسان پر خدا کے ہم کلام ہونے کے دروازے بند ہو گئے اور کفر لگ گئے، بلکہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا اور غیب کی باتیں ان پر ظاہر ہوتی تھیں۔ سچ تو یہی ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے والے جو اس کی راہ میں مر رہے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، اگر خدا ان سے ایسی خشکی اور لاپرواہی کرے اور اپنے تئیں ان پر ظاہر نہ کرے اور چھپا رہے اور آواز تک سنائی نہ دے، تو وہ جیتے ہی مر جائیں، اور دنیا میں کوئی بھی ان جیسا بد نصیب نہ ہو کہ دنیا چھوڑی پرمیشر کے لیے مگر وہ بھی نہ ملا، دونوں جہان ہاتھ سے گئے۔ مگر کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ دوستی میں دو ستی ہوں، ایک شخص مجازی عشق میں گرفتار ہوتا ہے اور ایک مدت تک درد اور سوزش کے ساتھ دن رات اپنے معشوق کو اندر ہی اندر اپنی طرف کھینچتا ہے، پس ناگاہ ایک شعلہ محبت کا، بشرطے کہ یہ محبت کسی شہوت پرستی پر مبنی نہ ہو، اس کے معشوق کے دل پر جو ابھی غافل اور بے خبر تھا گرتا ہے، تب وہ معشوق بھی اس کے درد سے ایک حصہ لے لیتا ہے، گویا اس عاشق کی دن رات کی دردیں اور آہیں اس معشوق پر سحر کا کام کرتی ہیں۔ تب اس کا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور لامعلوم اسباب سے اس کے دل میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور نرا دل میں ہی پڑتا نہیں بلکہ آخر اس کا گرفتار ہو جاتا ہے، اور دل دل سے مل جاتا ہے، گویا وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب تر یہ کہ ایک عاشق گو ہزار پردوں میں اپنی محبت چھپاوے، ضرور اس کے معشوق کو اس محبت کی خبر ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا بھی جو ہر ایک کے پیچھے جاسوس کی طرح لگی ہوئی ہے سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کی باہم محبت ہے، اور پھر وہ محبت اگر در حقیقت پاک محبت ہے اور کوئی خباثت ناپاک شہوت کی اس کے اندر نہیں، اس مرتبے تک ان دونوں وجودوں کو پہنچانا چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کا دل باہم کھینچا جاتا ہے، بغیر دیکھنے کے بے آرامی رہتی ہے، اور ان کو کچھ اٹکل نہیں آتی کہ یہ کشش کہاں سے اور کیوں کر پیدا ہو گئی۔ آخر ان کے پاک دل اس قدر ضرور حظ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کچھ کلام کیا کریں، ایک نظر دیکھ لیں، کم سے کم ایک کلام کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے، خواہ پیچھے سے مر جائیں۔ سو یہ تو مجازی عشق کا انجام ہے کہ کمال اس کا باہم کلام ہے۔ بس لعنت ہے ایسے مذہب پر کہ جو پرمیشر کے عاشق کو اس قدر بخرا دینے کا بھی وعدہ نہیں کرتا کہ وہ اس کا ہم کلام ہو جائے گا، جیسا کہ ایک انسان کا عاشق اپنے معشوق کا ہم کلام ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ تو ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، مگر ہم قبول نہیں کر سکتے کہ وید انسان کو اس مرتبہ ہم کلامی سے معروم رکھنا چاہتا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں، وید کا قصور نہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مذہب وہی مذہب ہے جو خدا کو ملاوے اور ہم کلامی کا مزہ چکھاوے، ورنہ ایک گوبر میں ہاتھ ڈالنا ہے جس میں بجز پلیدی کے اور کچھ نہیں۔ دوسرا طریق مذہب کے پرکھنے کا یہ ہے کہ سچا مذہب جیسا کہ خدا سے پیوند کراتا ہے، ایسا ہی قوم میں پاکیزگی پھیلاتا ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ آریہ سماج خدا سے پیوند نہیں کراتا، بلکہ اس پیدائشی پیوند کا بھی انکار کرتا ہے کہ جو بوجہ مخلوق ہونے کے ہر ایک روح کو اپنے پرمیشر سے ہے، اور پاکیزگی کا نمونہ نیوگ کی تعلیم سے ظاہر ہے۔ شاباش ہے سناتن دھرم کہ تو نے نہ تو ہر ایک ذرہ اور ہر ایک جیو کو اپنے وجود کا انہی کو پرمیشر سمجھا، اور نہ تو نے نیوگ کے گند کو اپنے اعتقاد میں داخل کیا۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تو اس قدر اور آگے قدم بڑھاوے، جو خدا رسیدہ جوگیوں کی طرح ہو جائے جو پرمیشر کی محبت سے پر ہوتے ہیں، اور ایسا اس سے نزدیک ہو جائے
کہ مورتی پوجا کو بھی اپنے دامن سے پھینک دے، تو پھر آریوں کے مقابل پر تیری ہر میدان میں فتح ہے۔ وہ ایک راہ سے تیرے مقابل پر آئیں گے اور 7 راہ سے بھاگیں گے، اور یہ نئی بات نہیں، قدیم سے جوگیوں کا جو محبت کی آگ میں جل جاتے ہیں، یہی مذہب ہے کہ بجز پرمیشر اور سب ہیچ ہے۔ تیسرا طریق سچے مذہب کے پرکھنے کا یہ ہے کہ وہ کہاں تک دنیا کے گن سے چھڑاتا اور خدا تک پہنچاتا اور اس پاک ذات کو دکھلاتا ہے۔ جو آریہ مذہب اس مرتبے سے بکلی محروم ہے، اس لیے ان کے حصے میں بجز گالیوں اور بدزبانیوں اور توہین کے اور کچھ نہیں، اور خود ان کا اصول نہ پرمیشر کی نسبت پاک اور نہ قومی پاکیزگی کی نسبت پویتر ہے، اور نہ ان میں ان برکات کا کچھ حصہ ہے جو خدا رسیدہ لوگوں کو ملتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ قادیان کے سناتن دھرم کے لوگ آریہ سماج کے ان 2 اصولوں کے رد اور کھنڈن کے لیے، جو وہ لوگ پرمیشر کی کم طاقتی اور نیوگ کی نسبت رکھتے ہیں، کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک مناسب ہے کہ دوسرے شہروں کے سناتن دھرم کے لوگ ان کی مدد کریں، اور اگر ہم نے موجودہ حالات کے لحاظ سے مناسب سمجھا تو ہم بھی ان کی مدد سے حصہ لیں گے۔ والسلام، خاکسار، مرزا غلام احمد قادیانی۔